السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو تھک کر بیڈ پر لیٹی ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ دماغ میں صرف سوچ ہوتی ہے، کل کیا بنانا ہے، بچوں کی فیس، سسرال والوں کی باتیں، شوہر کا موڈ، اور پھر آپ چپ چاپ رو لیتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ٹینشن فری زندگی کیسے جی سکتے ہیں، ایک ریئل اور ایک پریکٹیکل طریقے سے۔ سو لیٹس اسٹارٹ وتھ دا ٹپ نمبر 1۔ ہر بات کا ریئیکشن ضروری نہیں ہوتا۔ اکثر ہماری ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ریئیکشن۔ جیسا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے فوراً سے اس کو دل پر لے لیا۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنی ایک لائف سے ہی ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک بات بتاتی ہوں۔ ایک دن کسی نے مجھے کہا کہ تم زیادہ موبائل یوز کرتی ہو۔ اس بات نے مجھے 2 دن تک اپسیٹ رکھا، لیکن پھر میں نے سوچا، کیا ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا کمزوری نہیں ہوتی، وہ اپنی پیس پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ چلیں کہہ لیں، یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ڈائلاگ لائن شیئر کرتی ہوں۔ میں ہر جنگ نہیں لڑنا چاہتی کیونکہ مجھے اپنا سکون زیادہ پیارا ہے۔ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ جتنی بحث کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ اور بڑھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیپ اینڈ کام رہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیں۔ تو اس لیے ایک چپ ہزار سکھ، خاموشی جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے، تو ہمیں خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر بات کا جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ تو چلیں اب ہم لوگ ٹپ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹپ نمبر 2 ہے اوور تھنکنگ بند کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم عورتوں کا جو ہے وہ دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ بات تو میں نے بالکل ٹھیک کی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم زیادہ سوچتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، یہ ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں دیکھا، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کی، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو یہ 90% چیزیں صرف ہمارے دماغ کا وہم ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئے تو خود سے پوچھیں، کیا یہ سچ ہے یا صرف میرا اندازہ ہے؟ تو اس سے بہت ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ تو چلیں میں آپ کے ساتھ ٹپ نمبر 3 شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ ٹپ نمبر 3 ہے اپنی ایکسپیکٹیشنز آپ کم کریں، کیونکہ جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوں گی تو دکھ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ دکھ کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم چاہتی ہیں شوہر ہمیشہ جو ہے وہ رومانٹک ہو، سسرال والے ہمیشہ اپریشیٹ کریں، بچے ہمیشہ بات مانیں، لیکن یار ریئلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے جب ہم ایکسپیکٹیشنز کم کر دیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی لگنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کم کریں۔ ٹپ نمبر 4 میں شیئر کر رہی ہوں، اپنے لیے ٹائم نکالنا گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم لیڈیز ہوتی ہیں آفٹر میرج تو جیسے ہماری لائف کسی نے ایک پنجرے میں قید ہی کر لی ہے، ہم اپنے لیے تو ٹائم ہی نہیں نکالتی ہیں۔ جو ہماری لائف ہوتی ہے، جو ہماری اچھی لائف ہوتی ہے، وہ تو ہم نے جیسے بیفور میرج ہی گزارنی ہوتی ہے۔ آفٹر میرج تو ہماری لائف جیسے ایک بند پنجرے کی طرح ہو جاتی ہے، ہم اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اپنے لیے ٹائم نکالنا گناہ نہیں ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اکثر جو ہاؤس وائفز ہیں وہ فیل کرتی ہیں کہ اگر وہ 20 منٹ بیٹھ جائیں تو وہ لیزی ہیں، لیکن میری بات آپ سن لیں، تھکی ہوئی عورت اچھی بیوی، ماں اور بہو نہیں بن سکتی۔ روز 20 منٹ واک کرنی چاہیے، چائے کے ساتھ سائلنس ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ آپ اپنا کوئی فیوریٹ ڈرامہ کا ایک سین وغیرہ دیکھ لیں۔ یہ دراصل لگژری نہیں ہے، مینٹل تھیراپی ہے۔
آپ کا بہت زیادہ سٹریس یقین جانے کم ہو جاتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جو سارا دن آپ بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہے نا، تو ان سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ آپ کی یہ کچھ اپنے لیے ٹائم نکالنے سے آپ کا جو وہ سٹریس ہوتا ہے، جو آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ کا مینٹل جو ہے وہ تھیراپی ہو جاتی ہے، آپ مینٹلی طور پر جو ہے وہ آپ ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ ٹپ 5 ہے فائنینشیل سٹریس کو سمارٹلی ہینڈل کریں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ آپ بازار جائیں، آپ گھر کے راشن کی بات کریں، آپ عید کی شاپنگ کی بات کریں، آپ جس موضوع کو لے کے آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مہنگائی کے لیے رو رہا ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بہترین جو ہے نا وہ ایک سلوشن بتا رہی ہوں، ویکلی بجٹ لکھیں، ٹھیک ہے نا، ویکلی بجٹ لکھیں، اس طرح سے گروسری لسٹ بنا کر شاپنگ کریں، ٹھیک ہے۔ یقین جانیں اس میں نا آپ کا نا بجٹ جو ہے نا وہ بہت کیئرفلی جو ہے نا وہ خرچ ہوگا۔ امپلسو شاپنگ نا بند کریں، جب پلاننگ ہوتی ہے تو ٹینشن کم ہوتی ہے۔ اب یقین کریں ایک دن نا میں چلی گئی بازار اور میں لسٹ بنانا بھول گئی۔ جب میں بازار گئی تو میں نے نا امپلسو شاپنگ کر لی، جیسے کہ میں نے ادھر سے گزر رہی تھی یہ چیز اٹھا لی، جو میں نے ریئل چیزیں جو میں نے ضروری چیزیں لینی تھی نا وہ میں لینا ہی بھول گئی، اور جتنا میرا بجٹ تھا وہ سارا بھی خرچ ہو گیا، اور گھر آ کے میں اتنا خفا ہوئی کہ میں نے بڑی غلطی کی کہ مجھے اپنی گروسری لسٹ پہلے بنانی چاہیے تھی، مجھے اتنی جلدی بازار نہیں جانا چاہیے تھا، پہلے مجھے آرام سکون سے یاد کر لینا تھا کہ مجھے بازار سے کیا لے کے آنا ہے کیا نہیں لے کر آنا ہے، مجھے سب سے پہلے ان سب کی لسٹ بنا لینی تھی۔ تو اس سب کے کرنے سے بھی آپ کا جو ہے وہ فائنینشیل سٹریس جو ہے وہ ہینڈل ہو سکتا ہے۔ چلیں ٹپ نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں۔ نیگیٹو لوگوں سے ایموشنل ڈسٹینس رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہر بات میں برائی نکالتا ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل ایسے دے دوں کہ جیسے ایک گھر میں ساس، بہو، جیٹھانی، دیورانی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ساس کیا کر رہی ہوتی ہے، اپنی ایک بہو کی برائیاں جو ہے نا وہ دوسری بہو کے سامنے کر رہی ہوتی ہے، آپ کی نہ کسی بات میں جو ہے نا وہ برائی نکال رہی ہوتی ہے، ہر وقت اس کو نا آپ سے کمپلین ہی رہتی ہے۔ تو ہم ان کا جو ہے نا وہ اسٹائل انہیں چینج نہیں کر سکتے ہم، ہاں لیکن اپنے ریئیکشن چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ پتہ ہے کیا کیا کریں، اسمائل کیا کریں، ٹاپک ہی چینج کر لیا کریں، اور دل سے نا اٹیچ نہ ہوا کریں۔ نمبر 7 کی طرف جاتے ہیں، شکر گزاری کی ہیبٹ اپنے اندر پیدا کریں۔ روز رات کو 3 چیزیں لکھیں کہ آج میرا بچہ مسکرایا، آج گھر میں کھانا بنا، آج میں صحت مند ہوں۔ جب ہم نا شکر کرتے ہیں اللہ اور سکون دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، شوہر پرفیکٹ نہیں ہوتا، سسرال والے پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنی سوچ کو ہلکا بنا سکتی ہیں۔ ٹینشن کم کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ڈیلی پریکٹس ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس ٹاپک پر شوہر کی ٹینشن کیسے کم کریں یا سسرال میں سکون کیسے رکھیں پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں لکھیں، سکون چاہیے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو سکون بھری زندگی دے، آمین۔